کہ گناہ کا ایک ہی حل ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر گناہ آپ نہیں چھوڑیں گے تو یہ گناہ بڑھتا 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 چلا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا نقطہ آ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو پھیل جاتا ہے، پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کا دل جب کالا ہو جاتا ہے گویا اس کا دل مردہ ہو چکا، اب اس پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ کا ایک ہی حل ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ جو بندہ گناہ کو نہیں چھوڑے گا شروع میں اور وہ کرتا جائے گا، جب وہ کرے گا تو وہ اس کا دل کالا ہو جائے گا، اس کا دل مردہ ہو جائے گا، پھر یہ روحانی موت کا سبب بن جائے گا۔ تو سامعین محترم، یہ گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ اب ہم آتے ہیں وجوہات گناہ کی طرف کہ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے، بندہ کیوں گناہ کی طرف جاتا ہے۔ تو عام طور پر گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات ہیں؟ 4 وجوہات ہیں۔ اب ان 4 وجوہات کا جواب بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دے دیا۔ نمبر 1، پہلی گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ جب اس کی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ یہ احساس بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ احساس بڑھ جاتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد۔ اس پارے کی یہ آیت ہے، سورہ فجر کی یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب نافرمانوں کی گھات میں۔ اب مرصاد کہتے کس کو ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں مرصاد اس چیز کو کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر شکاری جب شکار کے نکلتا ہے، جب وہ شکار کے لیے نکلتا ہے، شکار کو جب وہ دیکھتا ہے شکاری تو ایک پلک جھپک بھی اپنی آنکھ بند نہیں کرتا، وہ یوں بھی نہیں کرتا اگر میری آنکھ جھپک گئی، میرا پلک جھپک کے شکار جو ہے مجھ سے نکل جائے گا۔ تو اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان ربک لبالمرصاد، گویا ہمیں اتنا غور سے دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ رب ہمیں اتنا غور سے دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ کی طرف کیوں جائیں گے؟ تو جب بندہ گناہ کرے گا، پہلی وجہ جب اس کے ذہن میں آئے گی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جب وہ 30واں پارہ کھولے گا، سورہ فجر کھولے گا، سورہ فجر کی جب وہ آیت نمبر 14 پڑھے گا، جب آیت نمبر 14 کی تلاوت کرے گا ان ربک لبالمرصاد، گویا اس کو ترجمہ پڑھنا آئے گا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، یا اللہ جب میں گناہ کرنے کے لیے نکلا میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جب میں نے تیرے کلام کی تلاوت کی، جب میں نے تیرے کلام کو کھولا، جب میں نے 30واں پارہ کھولا، جب میں نے سورہ فجر کی آیت نمبر 14 کھولی، میں نے اس میں دیکھا ان ربک لبالمرصاد، اس میں تو فرماتا ہے میرے مولا، تو فرماتا ہے بے شک تمہارا رب تمہارے گھات میں ہے، نافرمانوں کی گھات میں ہے، اے میرے مولا تو اتنا غور سے ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اے میرے مولا میں نے قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا۔ تو یہ قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہو گئی گناہ کرنے کی، کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ وہ یہ سوچتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب ہم نے 4 وجوہات کا کہا تھا، دوسری وجہ ہم بیان